اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نمل آیت نمبر 45 سے ہے جی۔ آخری رکوع ہے، پھر 19واں سپارہ تکمیل ہو جائے گا، اور اس رکوع میں 2 انبیاء کرام کے قصص کا تذکرہ ہے جو ہم پیچھے بارہا سن آئے ہیں، ہو بہو الفاظوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کو اسی طریقے سے ہم چلائیں گے۔ پہلے سن رکھا ہے، 1-2 آیتیں ہیں قابل تشریح ہیں، ان کی تشریح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، البتہ تحقیق ہم نے سمود قوم کی طرف بھیجا، أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، اور انہوں نے کیا کہا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا هُمْ، پس وہ قوم ہو گئی، فَرِيقَانِ، 2 گروہوں میں تقسیم، يَخْتَصِمُونَ، اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ کون سے 2 گروہ جی؟ ظاہری بات ہے، جب صالح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہوگی تو ایک ایمان والا گروہ ہوگا اور دوسرا جنہوں نے صالح علیہ السلام کی نہیں مانی، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک ان میں ایمان والوں کا گروہ بن گیا، ایک ان میں بے ایمانوں کا گروہ بن گیا، اور یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے، جو ایک سیدھی سی بات ہے۔ وہ توحید پر تھے یا کافر تھے، انہوں نے اپنے بت پرستوں اور بتوں کی کہاں پر ان سے سننا جانا تھا، تو 2 گروہ ہو گئے تھے۔ قال یا قومی، کہا صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، لما تستعجلون، کیوں تم جلد بازی کرتے ہو، بالسیئۃ، گناہ کی، برائی کی، قبل الحسنہ، اس سے پہلے کہ تم نے نیکی کی ہے۔ فرمایا کہ اے میری قوم، کیوں تم برائی کی جلدی کر رہے ہو نیکی کے بدلے؟ مطلب کیوں ابھی میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی ہے اور تم پہلے ہی انکار کر تم نے اپنے اوپر عذاب کی جلدی کر دی ہے، اس سے پہلے کہ تم نے کوئی نیکی بھی نہیں کر رکھی، تم کیوں عذاب کی جلدی کر رہے ہو اللہ سے رحمت کے بجائے؟ تمہیں تو اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، تم جلدی میں لگ گئے ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ پھر ساتھ ہی نصیحت کی، لولا تستغفرون اللہ، کیوں تم اللہ سے استغفار نہیں کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ یہاں سے ایک بات کیا سمجھ آئی؟ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم انسان ہیں اور ہم ہر وقت گناہ میں ہیں، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی ہے، تو ہمیں بھی سمجھ یہ آتی ہے کہ ہمیں استغفار کر اپنے گناہوں کی بخشش صبح و شام طلب کرنی چاہیے جی۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جی کیوں تم استغفار نہیں کرتے؟ قوم کا جواب سنیں جی۔ قالوا طیرنا بکا، قالوا، کہا قوم نے، ہم تو بدشگون سمجھتے ہیں تجھے، ہم تو تجھ سے بدشگونی لیتے ہیں، وبمن معک، اور جو تیرے ساتھ ایمان والے ہیں ان کو بھی ہم اپنے لیے بدشگونی سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے نبی کو بھی معاذ اللہ بدشگون کہہ دیا، اور ایمان والوں کو بھی اپنے لیے بدشگونی کہہ دی۔ جب یہ جملہ کہا، قالا، کہا صالح علیہ السلام نے، طائرکم عند اللہ، تمہاری یہ بدشگونی اللہ کے ہاں لکھ دی گئی ہے۔ تم نبی سے بدشگون نہیں ہو، تم اللہ سے بدشگونی کے مرتکب ہو، اور تمہاری یہ بدشگونی اللہ کے ہاں لکھ لی گئی ہے۔ بل انتم قوم، بلکہ تم تو ایسی قوم ہو، تفتنون، جو فتنے میں پڑ گئی ہو، تم تو بالکل جو ہے حد ہی کراس کر چکے ہو، تم تو اپنے اوپر بے حدائیتی کا مہر لگوانے لگے ہو اللہ سے۔ اچھا جی، وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور تھے اس بستی میں، 9، اس بستی میں 9 سردار تھے، 9 سردار تھے، یفسدون فی الارض، جنہوں نے زمین میں فساد بنا رکھا تھا۔ کون سے 9 سردار جی؟ یہ وہی 9 سردار تھے جنہوں نے اس اونٹنی کی پہلے پونچھیں کاٹی تھی اور پھر اس کو قتل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے فرمایا کہ یہ 9 سردار تھے جو فسادی تھے اس قوم میں، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح کی طرف آ ہی نہیں رہے تھے، یہ ایسے برے لوگ تھے۔
اچھا جی، اب ان 9 سرداروں کی چال، یہ جملہ پہلے کبھی نہیں آیا. یہ اوپر والا جملہ بھی پہلے اللہ نے قوم کا تذکرہ کیا، 9 سرداروں کا تذکرہ نہیں کیا تھا. اب ان 9 سرداروں کی ایک گھنونی چال کا تذکرہ ہے جو پہلے کبھی بھی صالح علیہ السلام کے تذکرے میں کبھی نہیں آیا. تو فرمایا قالو، انہوں نے قسم کھائی. قالو کہتے ہیں تقاسموا باللہ، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں. لنبیتنہ، ہم ان پر ضرور حملہ کر دیں گے. وَأَهْلَهُ، اور اس کے خاندان پر حملہ کریں گے اور قتل کر دیں گے، یعنی حملہ کریں گے. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ، اور پھر ہم ضرور کہیں گے لِوَلِيِّهِ، جو ان کے وارث ہیں. ان 9 سرداروں نے کیا کہا جی کہ ہم ضرور صالح علیہ السلام پر اور اس کے خاندان پر حملہ کریں گے اور اس کے خاندان کو قتل کر دیں گے، اور ان کے وارثوں کو کیا کہیں گے؟ ما شہدنا، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، ہم نے تو وہاں گئے ہی نہیں، ہم نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں. مہلک اہلہ، جب تیرے اہل کو، تیرے خاندان والوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم انہیں کہیں گے کہ ہم سچ بول رہے ہیں. کتنے بڑے ظالم تھے جی، انبیاء کو قتل کرنے جا رہے ہیں، ان کے خاندان کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اور بعد میں کیا کہنے لگے جی کہ ہم تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، ہم تو وہاں پر گئے ہی نہیں، اور ہم تو سچے ہیں، ہم نے ایسا قتل نہیں کیا. یہ جملہ کب کہا تھا؟ جب انہوں نے اونٹنی قتل کر دی تھی نا، اور صالح علیہ السلام نے کہا تھا 3 دن بعد تمہارا نمبر ہے، 3 دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا ہم پر عذاب آئے گا، اس سے بہتر پہلے کیا ہو، معاذ اللہ ہم صالح اور اس کے خاندان کو ہی قتل کر دیں گے. ایسے بدبخت ہیں، عذاب کی اس وقت بھی توبہ کر لیتے نا، اس وقت بھی توبہ کر لیتے، ممکن ہے اللہ معاف کر دیتا. تو اس وقت اور ڈھیٹ ہو گئے کہ اللہ کا عذاب چلو بعد میں آئے گا، ہم صالح اور اس کے خاندان والوں کو پہلے ختم کر دیں گے، معاذ اللہ. پھر اللہ نے جواب دیا وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، چال چلی. مکرن، ایک بڑی چال، انہوں نے یہ بہت بڑی چال چلی تھی. وَمَكَرْنَا، اور ہم نے تدبیر کی. مکرن، ایک تدبیر. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس تدبیر کا شعور بھی نہیں تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کفار کے لیے جب مکر کا لفظ استعمال آئے گا تو مکر اور چال مطلب لیا جائے گا. اللہ مکر نہیں کرتا، معاذ اللہ. اللہ جب بھی کرتا ہے اس کا فیصلہ مدبرانہ، اس کے لیے تدبیر کا جملہ آئے گا. گو کہ لفظ ایک ہیں لیکن مطلب مختلف ہے جی. ٹھیک ہے. کافروں نے چال چلی اور اللہ نے تدبیر کی. وہ تدبیر کیا تھی جی؟ اللہ بتانے لگے ہیں فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ، آپ دیکھیں گے کیسے ہم نے عاقبت، ان کی عاقبت کر دی، ان کا انجام کر دیا. مکرہم، ان کی مکر کا، ان کے مکر سے پہلے ہم نے ان کا انجام کر دیا. کیا انجام کیا؟ انا دمرناہم، بے شک ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی، ہلاک کر دیا. وقومہم، اور ان کو بھی ہلاک کیا، ان 9 کے 9 بندوں کو بھی، اور پوری قوم کو ہلاک کیا. اجمعین، سب کے سب کو ہلاک کر دیا. اللہ کا عذاب ان پر آیا. اور کیسا عذاب آیا؟ اگلی آیت میں تذکرہ ہے. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً، یہ دیکھو ان کے گھر جو ان پر گرا دیے گئے. بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی سبب پر، ان کے اوپر، ان کے گھروں کو چیخ کی بنا پر، چھنگاڑ کی بنا پر ان کے گھروں کو ان کے اوپر گرا دیا گیا. ان فی ذالک لآیہ، یہ بہت بڑی نشانی تھی اور ہے. لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ اے علم والو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اس کو کہانی مت سمجھنا، یہ حقیقت ہے. اور پھر کیا ہوا جی؟ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دے دی ایمان والوں کو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تھے تقوی والے. ہم نے صالح کو بھی بچا لیا اور صالح کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی بچا لیا. اگلی چند آیتیں لوط علیہ السلام کی ہیں، منو عن الفاظ ہیں جو پیچھے ہم سنائیں. وَلُوطًا، اور لوط، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم آتے ہو بدکاری کی طرف. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم ایسے ظالم ہو. تُبْصِرُونَ، تم دیکھ کر یہ بدکاری کرتے ہو. یہ بہت بڑی ان کی جو ہے حرکت تھی. آج بھی دیکھیں جی، انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو، جب بدکاری کرتا ہے چوراہے میں نہیں کرتا. کہاں کرتا ہے جی؟ چھپ کر کرتا ہے. یہ ایسے ظالم تھے. تُبْصِرُونَ، جہاں ان کا دل کرتا تھا یہ ادھر ہی بازار میں شروع ہو جاتے، سب کے سامنے یہ
مردوں کے ساتھ بدکاری جہاں ان کا دل کرتا، بازار میں کھڑے، بازار میں شروع ہو جائیں گے، جہاں بھی شروع ہیں۔ یہ اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم دیکھتے ہوئے بدکاری کرتے تھے۔ اِنَّکُمْ، اور کیسی بدکاری؟ اِنَّکُمْ، تم ایسے بدبخت تھے، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم مردوں پر آتے تھے، شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء، شہوت کے غرض سے، بدکاری کے غرض سے عورتوں کو چھوڑ کر۔ اللہ نے تم پر عورتیں حلال کر رکھی تھی، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدکاری کرتے تھے۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم بہت ہی جاہل قوم ہو، تم نے جہالت کی حدیں کراس کر دی ہیں۔ جب یہ بات کی نا لوط علیہ السلام نے، وہی جواب جو پیچھے فما کان جواب قومہ، بس نہیں تھا کوئی جواب اس کی قوم کے پاس، الا سوائے اس کے ان قالوا، کہ وہ کہتے تھے اخرجوا آل لوط، یہ لوط کو بستی سے باہر نکال دو۔ لوط علیہ السلام ان گناہوں پر قوم کو کھڑے ہو کر کہتے تھے کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، قوم باز نہیں آئی، بلکہ الٹا کیا کہا کہ نکالو لوط کو بھی اور اس کے خاندان کو بھی، من قریتکم، اپنی اس بستی سے، اور پھر ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے کہا انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے لوگ ہیں جو نیک اور پاک صاف بنے پھرتے ہیں۔ معاذ اللہ، یعنی یہ بڑے نیک لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں، ان کو بستی سے باہر نکالو جی۔ پھر اللہ نے جواب دیا فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے خاندان کو بھی نجات دے دی، لیکن ایک إِلَّا امْرَأَتَهُ، اس کی بیوی کو جو ہے وہ نجات نہیں ملی۔ قَدَّرْنَاهَا، ہم نے مقدر کر دیا، مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ وہ پیچھے ہٹنے والی تھی، اور ہم نے پھر پیچھے ہٹنے والوں کا جو انجام ہوا، یہ انجام اس عورت کے بھی مقدر کر دیا۔ کیا جی؟ پتھر مار مار کے یہ عورت جو نوح علیہ السلام کی، جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کو بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ اور کیسے ہلاک کیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر پتھر برسا دیے، پتھروں کی بارش برسا دی۔ فَسَاءَ، تو بہت بری تھی، مَطَرُ، یہ بارش، الْمُنذَرِينَ، ان کو ڈر بتانے، ان ڈرے ہوئے لوگوں پر۔ ڈرے ہوئے لوگوں کا مطلب ان کو پہلے رب نے ڈر پہنچا دیا تھا، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ ہاں اب سہمے ہوئے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنا ہے، تو ان جیسوں کے اوپر کیا ہوا جی؟ اللہ نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہاں پر اللہ نے رکوع ختم کیا، آخری آیت ہے جی، پھر سپارہ ختم ہو جائے گا جی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ، اور سلامتی ہے ان پر، عِبَادِهِ الَّذِي، ان بندوں پر، اصطفیٰ، جن کو اللہ چن لیتا ہے جی۔ ان سے مراد کون ہے جی؟ انبیاء کرام بھی ہیں، اور ان سے مراد جو انبیاء کرام کے پیروکار بھی ہیں، جن کو، اور ہم بھی اللہ کا ہمیں فضل اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، ورنہ آج ہم بھی پتہ نہیں کن کن جگہوں پر ہوتے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے نبی کہہ دیں سب تعریفیں اللہ کی ہیں، اور سلامتی ہے علی عبادہ الذی اصطفیٰ، ان بندوں پر، اللہ کے بندوں پر جن کو رب نے چن لیا ہے۔ اور آخری آیت جی، آخری لفظ جی، اللہ، کیا اللہ، خیر، بہتر ہے، اما یشرکون، ان لوگوں سے جن کو ساتھ تم اللہ کو شریک ٹھہراتے ہو، کیا اللہ بہتر ہے کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے وہ بہتر ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے دل سے کیا نکلتا ہے جی؟ اللہ ہی بہتر نہیں، بہترین ہے، وہی ہے، اور جن جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کا اللہ کے ساتھ کوئی تقابل نہیں۔ اللہ ہمیں توحید والی زندگی اور توحید والی موت عطا فرمائے۔